بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، جس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 100 میں کیا گیا ہے کہ اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ تورات میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ابراہیم سے حاجرہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا، اور جب ابراہیم سے حاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ عبرانی میں اسماعیل کا تلفظ شماعیل ہے۔ شمع کے معنی ہے سن، اور ایل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے کر آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشقیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیاباں میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استفسار کیا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، تا قائم رکھیں ربط، سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر کریں۔ اس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں کیا گیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشقیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئیں اور دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ تلاش اور جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ خوف اور غم نہ کرو،
اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہارے اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 99 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے لی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منع کہلاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ سورہ صافات آیت نمبر 105 تا 107 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہیں کہ وہ جنت سے لایا گیا، ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خالق حقیقی کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار رہیں۔ آمین ثم آمین۔